أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگ اور دوستو، کل گزشتہ اس حدیث کے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آئی تھی. آج یہ حدیث پوری ذکر کی جا رہی ہے. پرسوں کے دن بھی کچھ قیامت کی علامتیں بتائی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 اور قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا. قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر کی، الفحش، بد کرداری عام ہو جائے گی، برے کام عام ہو جائیں گے. شراب پینے کو عیب نہیں سمجھا جائے گا، نشہ کرنے کو عیب نہیں سمجھا جائے گا، زنا کرنے کو عیب نہیں سمجھا جائے گا، بد کرداری عام ہو جائے گی. بلکہ ایک اور عجیب حدیث ہے برائی کے عام ہونے کے تعلق سے، کہ برائی اتنی عام ہوگی کہ ایک آدمی بیچ راستے پر سڑک پر زنا کر رہا ہوگا، یہ حالت بھی آ جائے گی. کوئی شریف آدمی ادھر سے گزرے گا، وہ یہ کہے گا صرف کہ ذرا راستے کے کنارے تو چلے جاتے، راستے کے کنارے تو ہو لیتے. آج اس طرح کی بے حیائی اور بد کرداری کے چند نمونے بڑے شہروں میں نظر آ جاتے ہیں. بمبئی چلے جائیں، دیگر بڑے شہروں میں چلے جائیں، لوکل ٹرین پر دیکھیں، بسوں میں دیکھیں، چوک چوراہوں پر دیکھیں، آپس میں ملنے کو، گلے ملنے کو، بوسو کنار ہونے کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی کسی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے حیائیوں کو، برائیوں کو پہلے سے بتا دیا. اچھا، کیوں بتایا؟ سوال یہ ہے. صرف یہ کہ قیامت قریب آ گئی یہ سمجھ لو؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو، چونکہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک روئے زمین پر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے، 2 مطلب ہے. یا تو یہ کہ قیامت قریب آ گئی، تم سچے مومن ہو تو تیاری کرو قیامت کی، اور ایسی برائیوں سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برائیاں تمہارے گھروں میں، معاشرے میں آ جائے اور اسی حالت میں ایمان بھی تمہارا چلا جائے اور پھر قیامت قائم ہو جائے. کیونکہ ایمان والے کے رہتے ہوئے تو قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کا بھی ایمان چھن جائے برائیوں کی کثرت کی وجہ سے اور برائیوں پر روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے نشانیوں کے بتانے کے یہ 3 مقصد ہے کہ برائیوں پر روک ٹوک کرتے رہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایمان چھن جائے اور پھر قیامت قائم ہو. چونکہ قیامت ایسے ہی لوگوں پر قائم ہوگی کہ جب کوئی زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، سبھی غیر مومن ہوں گے. قیامت جب قائم ہوگی
ہمارے استاذ حضرت نسائی شریف ہم نے پڑھی، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف آخری شاگرد ہیں ہم لوگ، حضرت سے پڑھا، حضرت پھر افریقہ تشریف لے گئے اور وہیں موت ہو گئی، وہیں وفات ہو گئی۔ حضرت مفتی محمود صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی اعظم ہند کہا جاتا تھا ان کو، ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی تھے، اور ہم لوگوں نے وہ کتاب پڑھی۔ حضرت کبھی فرماتے تھے کہ دیکھو لوگ ہنستے ہوئے کسی کو دعا دے دیتے، اللہ تم کو قیامت تک زندہ رکھے، کیا بولتے؟ اللہ تم کو قیامت تک سدا بہار رکھے، تو کہتے کہ میں اس کو دعا نہیں بد دعا سمجھتا۔ کیا یہ دعا نہیں بلکہ کیوں قیامت تک؟ قیامت میں کون لوگ ہوں گے؟ ایمان والے رہیں گے اس وقت، بلکہ سب غیر ایمان والے رہیں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ تو حضرت کہتے تھے کہ یہ جملہ کوئی دعا کا نہیں ہے کہ اللہ تم کو قیامت تک زندہ رکھے، گرچہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اللہ لمبی عمر دے تم کو، لیکن اگر واقعتاً قیامت تک مراد ہے کہ قیامت تک سدا بہار رکھے، قیامت تک زندہ رکھے، تو یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا، چونکہ قیامت جب قائم ہوگی تو صرف کون لوگ ہوں گے روئے زمین پر؟ غیر ایمان والے۔ جب تک اس زمین پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اللہ اللہ کہنے والا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم جب دین کی طلب کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی۔ سمندر کی؟ اچھا کیوں دعا کرتی؟ ہمارے استاد نے بتایا دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مچھلیاں بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری زندگی کی بقا ان کی وجہ سے ہے، یہ پڑھیں گے قال اللہ قال الرسول کرتے رہیں گے کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ صدا لگتی رہے گی، یہ صدا لگتی رہے گی، تو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے رہیں گے، اللہ کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے، اور نہ کائنات، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑے گا، ستارے بھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، یہ سب کیا ہے؟ یعنی قیامت کے قریب یہ سب ایسا ہوگا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائے، بے حیائی اور برا کام عام ہو چکا ہوگا، اس قدر عام ہوگا کہ آدمی پھر اس برائی کو بھی برائی نہیں سمجھے گا، یعنی ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں رہے گا۔ ایمان کا سب سے ادنا درجہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کم سے کم برائی کو دل میں برا سمجھا جائے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ کہ زبان ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی فکر ہو۔ کس سے؟ ہاتھ سے، یعنی مارنا پیٹنا شروع کر دیں، ہے نا؟ یعنی اس کی تدبیر کرنا مٹانے کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹانے کی فکر کرے۔ اس پر ایک اور بات حضرت کی یاد آئی ہمارے استاد مشکات شریف میں، تو فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو بدلنے کی فکر کرے، تغییر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا؟ برائی کو، عالم صاحب جلدی سمجھیں گے، بدلنے کی فکر کرے۔ بدلنے کا مفہوم کیا؟ یہ نہیں کہا مٹانے کی، ختم کرنے کی، بلکہ بدلنے کی۔ کہا بدلنے کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی حرام کاروبار میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے حلال کاروبار کا تم انتظام کر دو، اس کو ڈائریکٹ کہہ دیا ختم، تو ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو کر اور رزق کے لیے پریشان ہو کر کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے ہو۔ کہ حرام میں مبتلا ہے تو حرام کی جگہ پر تم حلال کی تدبیر کر دو اور حلال کا انتظام کر دو۔ یہ ہاتھ سے جہاں مٹانے کی طاقت۔ گھر میں ٹی وی ہے، گھر کے مالک کو الحمدللہ برائی ختم کرنے کا اپنے ہاتھ سے طاقت ہے۔ سنایا تھا کبھی آپ کو ایک قصہ، ریاض
ریاض جو سعودی کی راجدھانی ہے، وہاں باپ کا انتقال ہوا. بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے باپ کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور کس سے؟ ٹی وی کے ہر پرزے کو تپا کر جسم کو داغا جا رہا ہے. باپ نے ٹی وی خریدا تھا، باپ تو مر گیا، گناہ کا آلہ گھر میں چھوڑ کر گیا. تو بیٹے نے کیا خواب دیکھا کہ میرے باپ کو ٹی وی کے ہر پرزے کو آگ میں تپا تپا کر جسم کو داغا جا رہا. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے اندر تو ہوتی ہے باپ کی محبت. بس کانپ گیا وہ کہ اللہ میرے باپ کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور ایک ٹی وی کی وجہ سے. بس اٹھا جبھی گھر سے ٹی وی کو نکالا اور چوتھی منزل سے نیچے سڑک پر پھینک دیا کہ ایسے آلے کو گھر میں نہیں رکھنا ہے جس سے گھر کے اندر بھی بے حیائی آئے اور ہمارے باپ کو مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو. پھینک ہی دیا. ایمان کا اعلیٰ درجہ، برائی کو اپنے ہاتھ سے کیا کرنے کی؟ ختم کرنے کی. جہاں جہاں ہے گھر کے ذمہ دار سوچ لیں. یہ واقعہ اس لیے نہیں بیان کیا جا رہا کہ سن لیں بس ختم. ہاں، بعض لوگ بہت احترام کرتے. عالم صاحب کی دعوت ہے آج، عالم صاحب کی، حافظ صاحب آئیں گے تو کیا کرنا؟ کا ٹی وی کو برقع اڑا دینا. ٹی وی کو کیا کریں گے؟ برقع اڑا دیں گے. ہم لوگ ایک گھر میں گئے، دیکھا پردہ ڈلا ہوا ہے. بھائی کیا ہے یہ؟ کوئی غیر محرم خاتون ہے یہاں؟ کوئی غیر محرم ہے؟ اس کو لٹکا کیوں رکھا غیر محرم کو جس پر پردہ ڈالنے کی ضرورت پڑی؟ تو معلوم ہے ٹی وی کا. عالم صاحب کچھ نہیں کرتے، خالی خبر سنتے. کیا سنتے ہیں؟ ارے خبر سننا بھی ٹی وی پر جائز نہیں ہے. جس میں غیر محرم عورتیں سامنے آئیں گی، بولیں گی، ان کی طرف نظر کرنا، اس کا ہر پروگرام غلط ہے. اس کی اچھائی بھی خراب ہے، اس کی اچھائی بھی خراب. بہت اچھے انداز کا صرف خبر سن لیتے. یہ بولنے کی بات ہے، صرف خبر سن لیتے. بعض تو کہتے کچھ نہیں، ساری چیزیں دیکھتے. لیکن بچے دوسرے کے گھر جا رہے تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ اپنے گھر ہی میں سانپ لے آئے. اپنے گھر ہی میں اژدہا پال لے. دوسرے کے گھر میں اژدہا دیکھنے یا اژدہا سے ڈسوانے جائے تو اپنے گھر ہی میں اژدہا پال لے. تو بھائی جن کے گھر میں ہو انشاءاللہ مٹانے کی فکر کریں گے نا؟ انشاءاللہ پکا ارادہ ہے. اللہ کرے ہمارے تمام مسلم گھر اس سے پاک ہو جائے. ایمان والوں، کتنی آفت آ رہی، کتنے عذاب آ رہے، کتنی محرومی، لیکن احساس نہیں ہوتا. بس بہت ہوا تو کیا بولے گا؟ نہ جانے زندگی کے کون سے گناہ ایسے ہیں کہ عذاب آیا ہمارے اوپر، یہ آفت آئے. انسان کر کے بھول جاتا ہے گناہ، لیکن فرشتے ریکارڈ رکھتے ہیں. جان لیں فرشتوں کے پاس. اچھا، دوسری علامت جو ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، التفاحش، بد زبانی عام ہو جائے گی، بد کلامی عام ہو جائے گی. گالی دینے کو عیب نہیں سمجھے گا آدمی قیامت کے قریب. کچھ بھی گالی دے گا، گالی دینے کو بھی فیشن سمجھے گا. ارے ہمارے بڑے تو فرماتے جو حقیقی سالہ ہے نا اس کو بھی سالہ مت کہو. جو اپنا سالہ ہے، بعض لوگ فخر سے بلا کر بولتے تھے مولانا یہ میرا سالہ ہے. ارے اصلی سالے کو بھی سالہ، چونکہ سالہ گالی بن چکا ہے. سالہ نسبتی بھائی بولنا ہے. سالے کو کیا بولیں گے؟ اردو کا وہ مثل مشہور ہے، کھیت میں نالا نہیں، گھر میں سالہ نہیں. کھیت میں نالا نہیں، گھر میں، کھیت میں نالا نہیں ہونا، گھر میں، اور صحیح میں خطرناک ہی ہے سالے کو پالنا. اب میں بھی سارا بول دیا، وہ آ گیا زبان پر. نسبتی بھائی کو یہ بولتے ہیں لوگ، لیکن کیا بولنا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. نسبتی بھائی بولنا ہے، برادر نسبتی. یہ تو لوگوں کی بات نقل کر رہا تھا. تو سالے کو بھی سالہ نہیں بولنا، کیا بولیں گے؟ نسبتی بھائی. لیکن بعضوں کی ایسی عادت ہوتی کہ ہر بات میں سالہ، ہر بات میں سالہ. کسی کو محبت سے بھی پکاریں گے ایسا ہے. غلط ہے. یہ سالے کا لفظ معاشرے میں گالی بن چکا ہے. یہ ایک اچھا لفظ تھا جو گالی بن چکا ہے، جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. بعض گالیاں تو اتنی خطرناک ہوتی کہ کوئی شریف آدمی اگر گزر جائے تو تعجب میں پڑتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ
یہ کہاں سے اتنی خطرناک اس نے گالی سیکھی؟ نتیجتاً یہی بات سمجھ میں آتی، یا تو گلی کے بچوں سے سیکھا یا گھر میں ماں باپ کو خود عادت ہے دینے کی۔ بد کلامی، زبان کی حفاظت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنا کر بھیجا یمن کی طرف۔ کہاں؟ یمن، داعی بنا کر۔ ہم سب داعی ہیں اور دعوت کے لیے پیدا کیے گئے، گرچہ اپنے مقصد کو بھول چکے۔ داعی بنا کر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں بھیجا؟ یمن۔ تو اخیر میں جو نصیحت کی، کہا معاذ زبان کی حفاظت کرنا، زبان سے بد کلامی نہ ہو، بد کرداری نہ ہو، دین بھی بدنام ہوگا، مسلمان بھی بدنام ہوں گے، دعوت بھی بدنام ہوگی۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم ہے زبان کی حفاظت، کہاں سنو، قیامت کے دن زیادہ تر لوگ جہنم میں زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، بہت سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گریں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے، کس کی وجہ سے؟ زبان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ دو علامت ہوئی قیامت کے قریب۔ تیسری بتائی رشتہ توڑنا۔ کیا توڑنا؟ قطیعۃ الرحم۔ قطیعۃ الرحم مطلب رشتہ توڑنا، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لینا، آنا جانا بند کر دینا۔ جائیں گے شہر میں، ہاں وہاں میری بہن بھی موجود ہے، پھوپھی بھی موجود ہے، ہاں لیکن نہیں، بہن سے بن نہیں رہی ہے، جم نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ حق مانگ رہی تھی وہ اپنا، اب رشتہ ہی توڑ لیا۔ پھوپھی سے رشتہ ختم، چاچی سے، ماموں ممانی سے، یہ سب عام ہے رشتہ ختم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جہاں رشتہ داری توڑنے والے لوگ موجود ہوں۔ رشتہ توڑنا ایک بڑا گناہ۔ ایک اور حدیث ہے الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ کیا کیفیت اللہ ہی جانتے۔ رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ کہاں لگی ہوئی؟ اللہ نے اپنا اتنا قریب رکھا رشتہ داری کو، اور پھر فرماتی رشتہ داری یہ کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے۔ کون کہتی ہے؟ رشتہ داری کو اللہ نے زبان من وصلنی وصلہ اللہ، اور جو رشتہ داری توڑے گا اللہ اس بندے سے بھی اپنا تعلق توڑ لیں گے۔ تو قربانی والا جذبہ، لیس الواصل بالمکافی، وہ نہیں ہے رشتہ جوڑنے والا جو بدلہ دے۔ بدلہ دے کا مطلب وہ اچھا تعلق رکھتا ہے تو ہم بھی اچھا تعلق رکھیں گے، ارے یہ تو بدلہ ہو گیا۔ کہ وہ نہیں ہے رشتہ جوڑنے والا، اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ سامنے والا توڑ رہا ہے لیکن ہم رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامنے والا آنا جانا بند کر رکھا ہے لیکن ہم آتے جاتے رہیں گے۔ میری ایک چچی ہے، آج سے نہیں، بیچ کی چچی ہے، دو چچی ہے میری، دو چچا، ہاں اب نام تو نہیں لیا اس لیے غیبت نہیں ہوگی، کیا وجہ ہے؟ نہیں تعلق رکھتے، چڑی رہے گی، یعنی اپنی بات سنا رہا ہوں اللہ کا شکر، لیکن میری ماں تاکید کرے گی جا بیٹا مل لے، چاہے کھڑے کھڑے جا۔ کب سے 10-12 سال سے میں جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، بیٹھنے کو بولتی بیٹھ جاتا ہوں، 100 200 400 روپے جو رہے کبھی جیب میں دے دیتا ہوں ہدیہ، اتنی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، پھر آئے گی پھر بند۔ تو یہ اگر کوئی توڑتا ہے تو توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا، لیکن ہم رشتہ جوڑنے والے بنے انشاءاللہ۔ آج ہی سے طے ہے نا انشاءاللہ، صلہ رحمی شروع کر دیں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں اللہ برکت دے، ہمارے عمر میں برکت دے؟ رشتہ توڑنے سے عمر بھی گھٹ جاتی ہے، رزق بھی گھٹ جاتا ہے، یہ بھی جان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ اس کو کشادہ رزق دے، اچھا رزق دے، اور عمر بھی اللہ اس کی بڑھا دے، بہت سی نیکیوں کی خصوصیت ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چاہتے ہو بڑھ جائے تمہاری، تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، یہ جان لیں، لیکن بعضوں کی تقدیر اللہ نے ایسی لکھی ہے کہ یہ شخص اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، لیتا دیتا رہے گا، آتا جاتا رہے گا، اچھا تعلق رکھے گا،
تو ہم اس کی 50 کے بجائے اس کی عمر 100 سال کر دیں گے، سینچری پوری ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بعضوں کی تمنا رہتی ہے سینچری پورا ہونے کی کہ اللہ کرا دے. نصف سینچری تو بہتوں کی ہو گئی، اللہ پوری کرا دے. اللہ عمر بڑھا دیتے ہیں کس کی برکت سے؟ اور رزق بھی بڑھا دیتے ہیں. تو رشتہ توڑنا نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اس سے بچنا ہے کہیں ایسے گناہوں کی وجہ سے ہمارا ایمان نچسلب ہو جائے. اور آخری 2 بات اس پر ختم کرتا ہوں. امانت دار کو خیانت دار کہا جائے گا، اچھے بھلے شخص کو برا کہا جائے گا، اور جو برا ہوگا اس کو اچھا کہا جائے گا. اپنی غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. اچھا بھلا آدمی ہے، ہماری نئی جم رہے، ارے اس کی کیا بات کرتے، ختم، بیکار ہے، کچھ کام کا نہیں ہوا. چونکہ اپنے مقصد کی بات وہ نہیں کر رہا، ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، تو اس لیے وہ آدمی کیا ہو گیا؟ ختم. تخوین الامین. امانت دار کو اچھا، یہ حدیث کا حاصل یہی ہے، اچھے بھلے آدمی کو خائن، خیانت کرنے والا، بد کردار سمجھا جائے گا، اور جو برا ہوگا ہاں وہ ہمارا سپورٹ کرے گا، ہمارے کام آئے گا، ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا، تو کیا بولے گا؟ بڑا اچھا آدمی، کام کا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے دل کی کیفیت کو ہمیشہ اچھا رکھیں. اور بار بار یہ کہتا ہوں، ہم کو اسلام کا مفاد دیکھنا ہے. کیا؟ ہم مسلمانوں کے لیے نافع بنیں، دین کے لیے نافع بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ہم سب کو نفع بخش بنائے. ہم اپنی غرض سے بالا تر ہو جائیں. ہم اپنی غرض نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا مفاد نہیں دیکھیں گے. اللہ کا کلمہ بلند رہے. یہ 5 نشانی، 5 قیامت کی علامتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دین کی سمجھ آسان فرمائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.